عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میرا ایمان کامل ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کیا اپنے مال سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں کبھی سوچا نہیں۔ فرمایا، عمر تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کے ایمان کا یہ حال ہو چکا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا جتنا بھی مال ہو میں آپ پہ قربان کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کیا مال کے بعد اپنی اولاد سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اولاد کے بارے میں سوچا نہیں۔ فرمایا، عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی کامل نہیں ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کے ایمان کا یہ حال ہو چکا ہے، مال ہو یا اولاد ہو میرا یہ ایمان ہے کہ میں آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا، عمر کیا اپنی جان سے زیادہ مجھ محمد سے محبت کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جان کے بارے میں سوچا نہیں۔ فرمایا، عمر تیرا ایمان ابھی بھی کامل نہیں ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کے ایمان کی یہ حالت ہو چکی ہے، مال ہو تو وہ بھی قربان کر دوں، اولاد ہو تو وہ بھی قربان کر دوں، میری جان کا سوال ہو تو یا رسول اللہ اب وہ بھی آپ پہ قربان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر اب آ کر تمہارا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی مال، اپنی جان، اپنی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو جب جنگ بدر کے لیے کفار للکار رہے تھے تو ہر صحابی کے دل کی تمنا تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اعلان فرمائے، ہم جا کے کفار کی جڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیں گے۔ ہر صحابی کے دل کی تمنا تھی، ان کے دل کا ارادہ تھا کہ ایک مرتبہ حکم آ جائے، ہم جا کے کفار کی جڑوں کو اکھاڑ کے رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تو اس وقت باغات پک چکے تھے، پورا سیزن کام کیا، لیکن جب آمدنی کی باری آئی، دولت آنے کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دولت کو چھوڑو اور بدر کی تیاری کرو۔ ایک صحابی نے بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا عرصہ جو انتظار کی ہے تھوڑا سا اور انتظار کریں، باغات پک رہے ہیں، کھجوروں کو بیچیں گے، اسلحہ لائیں گے، ہتھیار لائیں گے۔ ابھی تو ہمارے پاس 8 تلواریں ہیں، چند نیزے ہیں، پورا لباس نہیں ہے کسی کے پاس، 3 سے 4 زیرے ہیں ہمارے پاس، تھوڑے سے گھوڑے ہیں، تو یا رسول اللہ اس حالت میں جنگ کیسے کریں گے؟ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ چلو بدر کی تیاری کرو، تو تمام کے تمام صحابہ باغات والے تھے، باغات کو چھوڑ دیا، میدان بدر کی طرف چلے۔ 8 صحابیوں کے ہاتھوں میں 8 تلواریں، کسی کے جسم پہ زرے، اور جن کے پاس ہتھیار نہیں تھا وہ گھروں سے پھٹیاں لے کر گئے تھے اور جا کے جہاد کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بدر کے اندر ان کی مدد فرمائی تو صحابی کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں لکڑ کی پھٹی ہوتی تھی، لیکن جب کفر کے کافر کی گردن پہ پھٹی لگتی تھی تو اس کی گردن اس کے تن سے جدا ہو کے گر جاتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی جو اللہ تعالیٰ نے میدان بدر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے صدقے نازل فرمائی تھی۔